تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا تو نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ میری روداد غم تا حشر پڑھی جائیں گے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائیں گے، پھر دیکھنا مقتل میں کبھی سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہی بات کہی جائیں گی۔ ارباب علم دانش، وہ حقیقت بات یہ ہے کہ علامہ مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدارس افراد سازی کا کام کرتے ہیں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مکاتب افراد سازی کا کام کرتے ہیں۔ یہی وہ مدارس اور مکاتب تھے جہاں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس اور مکاتب تھے جہاں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس اور مکاتب سے جہاں سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اگر واضح الفاظ میں کہوں تو آج ہم جو آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں یہ قرضہ ہے علماء دیوبند کا۔ آج ہم جو چونی چٹنی کھا رہے ہیں یہ قرضہ ہے علماء دیوبند کا کہ انہوں نے یہ مدارس اور مکاتب کی بنیاد ڈالی اور ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کا عشق پیدا کیا اور اللہ کے نبی کا عشق پیدا کیا، اور یہ کہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرنا ہے، ہمیں مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرنا ہے، ہمیں شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرنا ہے، ہمیں پورب سے لے کر پچھم تک اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرنا ہے، ہمیں اتر سے لے کر دکشن تک اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرنا ہے، ہمیں آکاش سے لے کر دھرتی تک اللہ کے نام کی صدائیں کو بلند کرنا ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا اور یہی وہ قڑن اور فکر تھی کہ اس قڑن اور فکر نے اور اس سوچ نے ہمارے علماء دیوبند کو جان کا نذرانہ پیش کرنے پر بھی جا بجا کر دیا۔ ہمارے علماء دیوبند نے اور انہی مدارس اور مکاتب سے نکلے ہوئے ان طلباء کرام نے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک 150 کلومیٹر تک ہر درخت پر اپنی گردنیں لٹکائی اور دشمنان اسلام کو یہ بتایا کہ ہم گردنیں کٹا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کر سکتے ہیں، لیکن تم ہمارا ایمان ہمارے سے چھینو یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم چونی چٹنی پر گزارا کر سکتے ہیں، تم ہمارا ایمان چھینو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کہا لڑ سکو دشمن سے تو پھر جذبوں میں وہ شدت چاہیے، جان لٹانے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، اور ہم نے لٹکا دی ہے دہلی کے درختوں پر گردنیں، اب بتاؤ یہاں کا شہری ہونے کے لیے اور کیا چاہیے۔ اور کہا نہ منہ چھپا کے جیئیں گے ہم، نہ سر جھکا کر جیئیں گے ہم، نظر ستمگر کی نظر سے نظر ملا کر جیئیں گے ہم، نہ منہ چھپا کے جیئیں گے ہم، نہ سر جھکا کر جیئیں گے ہم، ستمگر کی نظر سے نظر ملا کر جیئیں گے ہم، اگر 2-4 دن کم جیے تو اس میں غم کیا، یہی بہت ہے کہ دشمن کا سر کٹا کر جیئیں گے۔ اور کہا کہ ستمگر کی بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہے وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، ستمگروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہے وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، وہ جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے کسی فرعون، نمرود اور شداد سے نہیں ڈرتے۔ انہی مدارس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، ہمیں معاملات کو صحیح کرنا ہے، ہمیں معاشرت کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق، کردار، گفتار کو صحیح کرنا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی یہاں سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی نکلے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی نکلے ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی بھی نکلے ہیں۔ بنگلور کے اندر 2017 میں میری ایک اہل علم سے ملاقات ہوئی جن کی عمر اس وقت میں 127 سال کی تھی۔ تو ملاقات کے وقت میں انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اگر ان علماء کرام کی لسٹ بنائی جائے اور پہلا نام اگر کسی شخص کا آئے گا اس کا نام شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم ہیں۔
اور کہا مفتی اعظم مفتی رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم، کہا یہ دونوں کو ان کے والد محترم مفتی شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے پکڑ کر میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ ان کو الف با تا پڑھا۔ تو کسے پتا تھا کہ اس مکتب سے نکلنے والا دنیا کا قلندر بنے گا، اس مکتب سے نکلنے والا دنیا کا سکندر بنے گا، اس مکتب سے نکلنے والا مشرق سے لے کر مغرب تک علم کا نور پھیلائے گا، اس میں مکتب سے نکلنے والا شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں جگمگائے گا۔ یہ وہ ہمارے اکابر ہیں جو انہی مدارس اور مکاتب سے نکلے ہیں۔ وقت اپنے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے اور رات اپنی ظلمت کی گھٹائیں چھا رہی ہے، اس لیے کچھ بتانے کے لیے وقت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ان مدارس اور مکاتب سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، مرنے کے بعد کامیاب ہونا ہے، تو اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے، اور دنیا کے اندر بھی سکون اور آخرت کے اندر بھی سکون اگر کسی کو نصیب ہوتا ہے تو وہ اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو اللہ سے راز کرتا ہے، اللہ کی مرضیات سے راز کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے راز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چتاونی دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے اعراض سے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی کو اوجھل بنا دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے گا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں تو مجھے دولت کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، دولت کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، اور حکومت کا نشہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی زندگی گزارے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائے، تو مجھے اور آپ کو تکبر کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، حسد کو چھوڑنا پڑے گا، کینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن کریم فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، قرآن کریم میں یہ آیت 40 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کرو، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرو، اپنی شہرت پر گھمنڈ نہ کرو، اپنی عزت پر گھمنڈ نہ کرو، جاؤ ذرا دنیا میں گھوم کر آؤ، تمہیں پتہ چلے گا اللہ نے کیسے کیسے کو پٹکنی دیتی ہے۔ فرعون بھی مٹا، فرعونیت بھی مٹی، نمرود بھی مٹا، نمرودیت بھی مٹی، قوم عاد و سمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، اور قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر زمین پر دے پٹکا اور کہا جا گورے غریبوں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائیں گی تجھ پہ ساری تیری دنیا کی حقیقت، اور پھر ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو غرور بھرا تھا وہ کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، وکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔